السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم فارغ ہو چکی ہے اور اب اپنی موت آپ مر رہی ہے۔ حکومت کو پی ٹی ایم سے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت کر دی۔ دعویٰ کیا کہ حکومت کو پی ٹی ایم سے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سال 2020 کی کارکردگی کا اعلامیہ جاری۔ حکومت نے گزشتہ سال معاشی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ وزیر اعظم کی کرونا پالیسی کی عالمی سطح پر پذیرائی، کئی منصوبے مکمل کیے اور کئی نئے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا بھی وزیر اعظم کی کارکردگی میں شامل۔ نیب کسی کے کنٹرول میں نہیں، لگام ڈالنا پڑے گی۔ ملک چلانا ہے تو پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو نیب سے نکالنا ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سینٹ اجلاس میں برس پڑے، کہا ایوارڈ ڈرے گا تو پھر سمجھ لیں پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ عدالت مجھے جو سزا دے گی وہ منظور ہوگی، اگر سزا غلط ہوئی تو وہی سزا آپ کو دی جائے گی۔ سینٹ اجلاس میں معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ 2 سال میں نیب نے 389 بلین کی ریکوری کی۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو عدالت سے رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے نیب قانون میں جو ترامیم تجویز کی اسے ہم نہیں مان سکتے۔ سینٹ اجلاس میں سینیٹر فیصل جاوید کی اپوزیشن پر کڑی تنقید، کہا وزیر اعظم عمران خان نے 40 سالہ ریکارڈ عدالت میں پیش کیا، اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیا، اپوزیشن کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ حکومتی سینیٹر نے کہا اپوزیشن بند گلی میں پھنس چکی ہے، وہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان ان کو NRO نہیں دیں گے، ان کے استعفے لطیفے بن گئے ہیں، وہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ نیب نے 2019-20 کے دوران 389 ارب روپے ریکور کیے۔ 2018 سے قبل 10 سال میں نیب نے 104 ارب روپے ریکور کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا یہ حقائق بتاتے ہیں سیاسی مداخلت کے بغیر آزادانہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ بدعنوان حکمرانوں کے تحت گزشتہ 10 سال سیاہ دور تھا۔ یہ حقائق بتاتے ہیں کہ سیاسی مداخلت کے بغیر آزادانہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مظاہرہ فارن فنڈنگ کیس التوا کا شکار ہونے کے خلاف کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پی ٹی ایم کے رہنما عبدالغفور حیدری کہتے ہیں احتجاج کامیاب بنانے کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھاولپور میں پی ٹی ایم کا شو تھا مگر اس شو میں پاور نہیں تھی۔ جنوبی پنجاب کس دور حکومت میں محروم ہوا اور محروم کس نے کیا؟ بولے کہ اپوزیشن اداروں پر تنقید کر کے بھارتی بیانیے کی ترویج کر رہی ہے۔ جو آواز بھارت کے بیانیے سے مطابقت رکھتی ہو کیا قومی خدمت کرے گی؟ لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر نیب کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے۔ شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں دعویٰ کیا کہ چنیوٹ مائنز میں 4 ارب روپے کی ریکوری انہوں نے کی۔ نیب نے محض 13 سال بعد پنجاب کے وزیر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ حکومت شہباز شریف پر 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہ کر سکی۔ نیب نے لندن میں پاکستان کے 4 ارب ڈبوئے۔ نیب پر مقدمہ کون بنائے گا؟ جس دن عمران خان پر فارن فنڈنگ کیس کھل گیا حکومت گھر چلی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال برس پڑے۔ مریم اورنگزیب نے کہا شہباز شریف کو پابند سلاسل ہوئے، 100 دن ہو گئے، 100 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 11 افراد کی ہلاکت کے خلاف ہزارہ برادری کا میتوں کے ہمراہ دوسرے روز احتجاجی دھرنا جاری۔ مظاہرین نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود آ کر تحفظ کی یقین دہانی کرائیں، بصورت دیگر دھرنا جاری رہے گا۔ دھرنے کے باعث مغربی بائی پاس پر ٹریفک کی روانی معطل ہے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی فورس کے ہاتھوں نوجوان اسامہ ستی کا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT کا پہلا اجلاس۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کی مقتول اسامہ کے گھر آمد، کہا جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے، ملزمان کا احتساب ہوگا۔ ہیکرز کی حساس معلومات تک رسائی کی ایک اور کوشش، حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ہیکرز پاکستان ایئر شو کراچی 2021 کے دعوت نامے کی آڑ میں ای میلز ارسال کر رہے ہیں۔ ای میل سے منسلک فائل ڈاؤن لوڈ کرنے سے سارا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے۔ ہیکرز معلومات تک رسائی کے لیے پاسپورٹس اور IDs چرا سکتے ہیں۔ حکومت نے صارفین سے اپنے کمپیوٹرز میں معروف کمپنی کی اینٹی وائرس انسٹال کرنے اور استعمال نہ ہونے والی تمام اپلیکیشنز کو ڈیلیٹ کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت نے 18 جنوری سے 9ویں تا 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 25 جنوری سے پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک اسکول کھولے جائیں گے، جبکہ بورڈ کے امتحانات مؤخر کر کے مئی اور جون میں کرائے جائیں گے۔
1 फरवरी से तमाम जामियात भी खोलने का ऐलान कर दिया गया। बरतानिया से वापस आने वाले 2 पाकिस्तानियों में कोरोना की नई किस्म की तस्दीक हो गई। कौमी वजारत सेहत ने वबा ज्यादा तेजी से फैलने का इशारा दे दिया। कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 39 अफराद जाँ बहक हुए। 1895 नए मरीज भी सामने आए। गैस के बहरान के बायस सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को 3 दिन के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सूबे के तमाम CNG स्टेशन जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वफाकी हुकूमत सिंध को गैस फराहम ना करके आइन का मजाक उड़ा रही है। गैस न होने से सिंध की सनतें तबाही के दहाने पर पहुँच गई हैं। 15 एशियाई ममालिक बशमूल आसियान के 10 अरकान और दुनिया की 1/3 आबादी ने अहम तरीन इलाकाई तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत मुआहदे में शामिल ममालिक की मईशत एक दूसरे में जम हो जाएंगी। काबुल में कमसिन बच्ची से जिनसी ज्यादती के घिनाव ने फेल में भारतीय गिरोह मुलव्वस निकला। भारतीय सयाह दीप देसाई ने 28 दिसंबर 2020 को 15 साल अगवान लड़की से जिनसी ज्यादती की और इस मकरूह फेल की वीडियो भी बनाई। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे रोज 3 विकेटों पर 286 रन स्कोर किए। कीवीज को पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 11 रन दरकार हैं। मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन ने सेंचुरी स्कोर की। मारूफ शेफ, मेजबान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारिक को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए, लेकिन इनसे जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने वाले आज भी इन्हें याद करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।